حقیقت پوائنٹ کے معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قطر کی طاقتور خاتون کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے جو موجودہ مسلم ممالک کی سب سے بااثر خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ یہ اتنی طاقتور خاتون ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جبکہ قطری شہزادی نے بغیر حجاب کے پوری دنیا میں مغربی ملبوسات پہننے کو ترجیح دی، لیکن قطر کی اپنی عوام نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ مغربی لباس کیوں پسند کرتی ہیں اور شیخ موزہ نامی شہزادی اتنی طاقتور کیسے بنی، یہ سب جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے شیخ موزہ کے دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین، شیخ موزہ کا پورا نام شیخ موزہ بنت نصر المسند ہے۔ یہ 8 اگست 1959 کو قطر کے شہر الخور میں ایک تاجر کے گھر پیدا ہوئی۔ ان کے والد نہ صرف ایک تاجر تھے بلکہ قطر کے سابق حکمران شیخ خلیفہ بن عبداللہ کے زمانے میں حزب اختلاف کے لیڈر بھی تھے۔ جب انہوں نے 1960 میں ملک میں عام لوگوں کے لیے دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے آواز اٹھائی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے شیخ موزہ کے والد اپنے پورے خاندان کو لے کر ملک چھوڑ گئے اور کئی سال تک کویت اور مصر میں اپنا کاروبار کرتے رہے۔ یہ جب 18 سال کی ہوئیں تو ایک بار پھر اپنے خاندان کے ساتھ قطر آ گئیں اور 1977 میں انہوں نے قطر یونیورسٹی سے سوشیولوجی میں گریجویشن کے لیے داخلہ لیا، لیکن یہ اپنی ڈگری اس وقت مکمل نہ کر سکی کیونکہ اس وقت کے قطری پرنس شیخ حماد ان پر دل ہار بیٹھے اور ان سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ موزہ کے خاندان کو قطر واپس لانے میں بھی قطری ولی عہد کا ہی ہاتھ تھا۔ ولی عہد سے شادی کے بعد شیخ موزہ قطر کے شاہی خاندان کا حصہ بن گئی اور قطری شہزادی کہلانے لگی، لیکن شیخ حماد بن الثانی کی یہ دوسری بیوی تھی۔ ناظرین، شیخ موزہ شاہی خاندان کا حصہ بن کر شاہی خاندان میں اٹھنے بیٹھنے لگیں اور عام عورتوں کی طرح ایک بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنے لگیں۔ انہوں نے 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو جنم دیا اور اسی دوران ان کے شوہر نے تیسری شادی کر لی، اور شیخ موزہ اتنے عرصے میں شاہی خاندان کو سمجھ چکی تھیں اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اگر شاہی محلات میں ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو قابو کرو جو مستقبل کا حکمران بنے گا۔ شیخ موزہ نے اپنے ہی شوہر یعنی شیخ حماد بن الثانی کو اپنی مٹھی میں کر لیا اور سب سے پہلے تعلیم مکمل کرنے کی اجازت لے کر 1986 میں حماد بن خلیفہ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی۔ اگلے کچھ عرصے میں شیخ موزہ نے جان لیا تھا کہ قطر بیرونی دنیا سے بہت پیچھے ہے، اور جب تک قطر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلے گا، ترقی تو دور یہ شاہی عیش و آرام بھی ایک دن چھن جائے گا۔ لہٰذا شیخ موزہ نے اپنے ہی شوہر کو سمجھایا کہ ایک تو وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی تخت حاصل نہیں کر سکے گا، اور تمہارے رقیب تمہیں اس تخت سے اتارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لہٰذا 1995 میں جب قطر کا حکمران شیخ خلیفہ بن عبداللہ ملک سے باہر یورپ میں عیاشیاں کر رہا تھا تو تخت کے جانشین شیخ حماد بن خلیفہ نے بغیر کوئی خون بہائے اپنے باپ کو معزول کرتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ موزہ نے شاہی خاندان کے شہزادے سے شادی کی ہی اس لیے تھی کہ وہ شاہی خاندان سے اپنے خاندان کی بے دخلی کا بدلہ لے سکیں۔ اس کا اصل ہدف شیخ خلیفہ بن عبداللہ کی معزولی تھا۔ اپنے شوہر کو قطر کا امیر بنوانے کے بعد شیخ موزہ بھی عملی طور پر حکومتی معاملات میں دخل دینے لگیں، اور یہ 1995 میں قطر فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن سائنس اینڈ کمیونٹی کی چیئرپرسن بنی اور انٹرنیشنل ایونٹس کو اپنے ملک میں منعقد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ناظرین، 2002 میں شیخ موزہ نے جب بغیر حجاب کے ایک بہت بڑے ایونٹ میں شرکت کی تو ملک بھر میں ان پر تنقید کی جانے لگی، کیونکہ اس سے پہلے قطر کے شاہی خاندان کی عورتوں کی تصویر یا ویڈیو بنانا ممنوع تھا، لیکن شیخ نے یہ روایت بھی توڑ دی اور اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شیخ موزہ نے خود کو مغربی دنیا میں لبرل کے طور پر پیش کیا اور قطر کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیے، اور پھر شیخ موزہ نے اپنی ڈریسنگ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ مغربی طرز کے لباس زیبتاً کرتی، مغرب کی حمایت حاصل کرتی، جس کے بعد انہیں مڈل ایسٹ اور بالخصوص قطر کی سب سے ماڈرن اور فیشنیبل خاتون کہا جانے لگا۔ شیخ موزہ قطر کے حکمران شیخ حماد بن
خلیفہ ثانی کے ساتھ بیرونی ممالک کے دورے پر بھی جایا کرتی، بلکہ کئی بار تو انہوں نے اکیلے ہی قطر کی نمائندگی کی۔ انٹرنیشنل ٹورز میں ان کی سٹائلش لباس کو بہت اہمیت دی جاتی، خاص کر ایک پگڑی جو شیخ موزہ اپنے سر پر رکھتی، جو انہوں نے حجاب کے متبادل کے طور پر پہننا شروع کی۔ جوتوں میں ان کا سب سے پسندیدہ ڈیزائن کوئی اور نہیں بلکہ کرسچن جو بیڈن تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ اپنے سٹائلش اور فیشنیبل لباس کی وجہ سے مشہور وینٹی میگزین میں بھی اپنا نام درج کروا چکی ہیں۔ ناظرین، شیخ موزہ خوش لباس ہونے کے علاوہ 7 بچوں کی ماں اور 63 سال کی ہونے کے باوجود بھی ایلیگنٹ ینگ وومن لگتی ہیں، اور اس عمر کے باوجود ان کی جھریوں سے پاک جلد سب کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کی دیوانی ہے۔ ان کی سدا بہار خوبصورتی اور جوانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1-2 نہیں بلکہ 12 سرجریز کروا رکھی ہیں، جن پر اب تک $12 ملین یعنی کہ پاکستانی 264 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صرف ایک کامیاب خاتون ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب تاجر بھی ہیں۔ اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ انہیں مسلم دنیا کی سب سے امیر عورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ ان کے پاس $25 ملین یعنی کہ پاکستانی 50,50,000 کروڑ سے بھی زیادہ مالیت کے اثاثے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کرتی رہی ہیں۔ 2014 میں شیخ موزہ نے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں 3 گھر خریدے اور ان تینوں گھروں کو ایک محل میں تبدیل کر دیا، جس پر $250 ملین یعنی کہ پاکستانی 5,500 کروڑ روپے خرچہ آیا۔ اس بڑے محل میں 17 بیڈ رومز، سوئمنگ پولز اور گیمنگ رومز بنائے گئے ہیں۔ شیخ موزہ قطر کی سب سے طاقتور خاتون بھی ہیں۔ انہیں دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل خواتین میں بھی شامل کیا گیا ہے، جہاں ان کا 75واں نمبر آیا، کیونکہ یہ نہ صرف قطر بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ کی وہ خاتون ہیں جو باقاعدہ اپنی ویب سائٹ چلاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں۔